السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات چند ایام سے، چند دنوں سے یا چند ہفتوں سے دیکھ رہے ہیں، معصوم بچے کے اپنے حالات یا معصوم بچوں کے اپنے حالات یا ان کی روزانہ کی کارکردگی یا ایسے ہی ان کے تعلق سے اپنے احوال، اپنی آپ بیتی وہ طلبہ آپ کو سنا رہے، تاکہ ایک حفظ قرآن کرنے والے طالب علم کی مدرسے میں کیا قربانی ہوتی، کیا اس کی نوعیت ہوتی، کیسے ان کے حالات ہوتے، گھر میں ان کے حالات کیا ہے، کیسی قربانیوں کے ساتھ وہ حافظ قرآن بنتے۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے کئیوں مرتبہ بتلائے کہ دنیا کی سب سے اعلیٰ ڈگری اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دنیا کی سب سے اعلیٰ اس جہاں میں بھی اس جہان میں بھی کیا ہے، حافظ قرآن بننا ہے۔ تو یہ طالب علم کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ایان۔ والد صاحب کا نام؟ محمد فرحت اللہ صاحب۔ محمد فرحت اللہ صاحب۔ آواز تھوڑی لمبے ہیں، بڑے ہیں، ذرا منہ آواز بولو جی۔ کتنے مدرسوں میں پڑھ کے آئے؟ 6 مدرسوں میں پڑھ کے، ماشاء اللہ۔ یہ مدرسہ کیسا دکھ رہا آپ کو؟ اچھا ہے۔ تعلیم اعتبار سے کیا ہے؟ ماشاء اللہ اچھا ہے۔ وہ تعریف کر رہے نہیں خالی بول رہے آپ۔ ناظرین کو بولیے کیا ہے پڑھنے میں، محنت میں، اور تعلیمی اوقات کیا ہے، اساتذہ کیسا پڑھاتے، سنتے کیسا، اور یعنی مطلب گھر کو جاتے نہیں جاتے آپ لوگ کتنے بھائی ہیں، کتنے بہنیں ہیں، اور گھر کو جانے کے بعد کیا حالات رہتے ہیں آپ کی، ذرا سنائیں گے کچھ؟ مدرسے میں اچھا پڑھاتے جی استاد، اچھا سنتے۔ جی۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ مفتی نویس صاحب۔ حضرت مولانا مفتی نویس صاحب قاسمی، امام و خطیب مسجد عبد الجبار۔ اور آگے بھی کچھ بولوں؟ نکو، ٹھیک ہے، چلیے۔ ناظم تعلیمات ہے نا، پھر مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طالب علم نے مدرسے تو تبدیل کیے، لیکن یہاں پر آ کے جو ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں نا، قابل تعریف ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد جب سے ان کا سبق شروع ہوا، 100 میں سے 99.9% یا 100% سبق کبھی ناغہ نہیں ہوا ان کا۔ ایم رائٹ؟ جی سچ بولوں میں؟ جی ماشاءاللہ۔ اور ایک حیرت کی بات سناؤ، حفظ کے طلباء میں آف ایئرلی ایگزامز کے اندر ششماہی امتحانات میں سب سے اول امتیازی کون ہے؟ پہلے کون ہے؟ کون ہے جی بابا؟ آپ ہی جائیں؟ جی ماشاءاللہ۔ جو ابھی میں بار بار پوچھتا تھا کہ گھر کو جانے کے بعد آپ کی خواہش کیا رہتی، کیا کھانا؟ سب یہاں سے وہاں تک گوشتی کسی کو بھی سمجھ گیا آپ، دال، بھنڈی، اروی، آلو، کندوری، شملہ مرچی، کسی کو بھی پسند نہیں آؤ۔ انہیں چھوٹو تھا ٹلو، انہیں آ کے بول رہا بیچارہ کیا پسند ہے؟ بریانی۔ تو آپ کو کیا پسند ہے؟ گوشت۔ گوشت کیا کچا؟ جی۔ اور پھر کون سا؟ تلا ہوا گوشت۔ اوہ ماشاء اللہ، تلا ہوا گوشت خواہش کر کے پکانے لگاتے۔ جی۔ کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ 2 بھائی۔ جی۔ بڑے بھائی کون؟ آپ پیچھے؟ جی۔ ماشاء اللہ۔ بہن نہیں نہیں ہے؟ جی۔ خالی دونوں تھے؟ جی۔ ارے واہ، ارے واہ، ماشاء اللہ۔ پھر اب تو آپ ہاسٹل میں رہ رہے، ایک بھائی گھر میں رہتے ہوں گے۔ جی۔ اب گھر میں آنے کے بعد تو کیئرنگ اور زیادہ رہتی ہوگی، نہیں؟ کس کی خواہش تھی حافظ قرآن بننے کی؟ ہماری۔ آپ کی خواہش تھی؟ جی۔ پھر بعد میں بدل گئے، نہیں پڑھتے بول کے؟ جی۔ ہاں، تو پھر اس کے بعد والد صاحب کیا بولے؟ پڑھ لو بولے۔ تو اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ والد صاحب کی خواہش پوری کرتے یا اللہ کو راضی کرتے؟ اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے ہمیشہ ہم کو بتلائے کہ حافظ قرآن اگر بننا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے نیت کا درست ہونا چاہیے۔ نیت کیسی ہونا چاہیے؟ نیت یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں حافظ قرآن بنوں گا تو رب کو راضی کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا۔ تو اس طالب علم کی محمد ایان، اس طالب علم کی نیت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی، اور ماشاءاللہ بہترین انداز میں سبق، 5 سبق، پارے سبق امختہ سناتے ہیں۔ اور حیرت کی بات بتلاؤں، ایک نعت بھی اچھی پڑھتے ہیں، 1-2 جملے سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سلام کے بھائی ناظرین کو کر رہے، اچھا ٹھیک ہے، کیمرہ مین کر رہے کیا؟ نہیں تو ہاں جی، چلیے۔
اے حمد تیری، اے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند پر، ہے ذات تیری سب سے منور، ہے وصف تیرا سب سے بلند تر، سب کا ہے مولا سب کا ہے مولا سب سے ہے بڑھتر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے حمد تیری ہر ایک لب پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں۔ حمد کس کو بولتے ہیں، نعت کس کو بولتے ہیں معلوم کیا؟ حمد اللہ کی تعریف، جی زور سے بولو نا جی بابا۔ حمد اللہ کی تعریف کو، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ تو اب آپ حمد سنائیں یا نعت سنائیں؟ حمد میں کیا بولا تھا؟ سمجھ میں کنفیوژن ہو گیا، کنفیوز ہو گیا نہیں؟ تو ماشاءاللہ محنت چل رہی۔ کون سا پارہ چل رہا آپ کا؟ پارے 6۔ پارے 6، ماشاءاللہ سبحان اللہ، پارے 6 چل رہا۔ تو اتنے مدرسے آپ پڑھے، اچھا سسٹمیٹک اور تعلیم ماحول طلبہ اکرام سب سے زیادہ کہاں پہ دکھے اور کون سا مدرسہ اچھا دکھا آپ کو؟ مدرسہ عبداللہ بن عباس۔ یہ مدرسہ بولو نا جی بابا، عبداللہ بن عباس بولتا اور کون سا تمہیں سمجھے گا؟ بولیے یہ مدرسہ، جی کون سا، یہ کون سا مدرسہ؟ مدرسہ مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی ماشاءاللہ۔ یہاں سب سے آپ کے خاص دوست کون ہے؟ فتح۔ فتح نے۔ اچھا اس مدرسے میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کتنے مہینے ویٹ کرنا پڑا آپ کو؟ 2 مہینے۔ 2 مہینے ویٹ کرنا پڑا؟ 2 مہینے معلوم نہیں معلوم آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 1 سال، نہیں 1 سال جی۔ اس کے بعد ایڈمیشن ملا۔ جی میں سوچا تھا شاید مدرسے آپ تبدیل کر رہے، بار بار پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، لیکن ماشاءاللہ آپ اپنے والد صاحب کی بات مانیں اور ان کی نصیحت کو عمل کرتے ہوئے اور ماشاءاللہ اپنے تعلیمی سرگرمی میں علم حاصل کرنے میں مصروف ہے، اور انشاءاللہ حافظ بنے تک ایسے ہی رہیں گے آپ۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس مدرسے میں بھی پڑھ رہے اس مدرسے کا، مدرسے کے اساتذہ کا اور وہاں کے سارے منتظمین کا، انتظامیہ کا، اور ایسے ہی ہر کلاس روم کا، استاد کا، سب کا ادب کرنا۔ جی کیونکہ آپ یہ جملہ بار بار سنے ہوں گے، ابلیس کے پاس سب کچھ تھا مگر ایک چیز سے محروم تھا، اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر کیا ہو گئی؟ لعنت ہو گئی۔ کس سے محروم تھا وہ؟ کس سے؟ ادب سے محروم تھا۔ ہمارے بڑے بتلاتے کہ ادب کرنے والے طلبہ اگر کچھ پڑھنے نہیں بھی آتا تو بھی اللہ ان کو کیا ہے، ان کے اخلاق اور ادب کی وجہ سے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور بضرور کسی دعا کے صدقے میں، کسی کی دعا کی بدولت اللہ حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن، عامل قرآن، مفسر قرآن، داعی قرآن، داعی سب کچھ بنا دیتے ہیں۔ تو ادب ضروری ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ سب سے زیادہ من پسند چیز کیا ہے آپ کی؟ مندی۔ مندی، ماشاءاللہ حیدرآبادی من پسند چیز مندی۔ پسند کیا ہے بول تو؟ گوشت۔ کون سا؟ فرائی۔ ماشاءاللہ یہ مہمان رسول ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ جی ناظرین کو کچھ بولنا چاہ رہے آپ؟ کیا بولنا چاہ رہے بولیے۔ بولیے جی بابا۔ میرے لیے، والدین کے لیے، مدرسے کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے دعا کریے۔ میرے لیے، مدرسے کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریے۔ جی مدرسے میں زیادہ دل لگتا آپ کا یا پھر گھر میں زیادہ دل لگتا؟ مدرسے میں۔ کیوں؟ مدرسے میں تو
وہ چھوٹے بچے کو رٹائے جیسا بول رہے کیا آپ نے؟ تو انہیں رٹتے ہوئے آ کے بولتا نہیں ایسا. اپن پوچھے تھے نا عزیر خان کو آپ کو کہاں پہ دل لگتا بول کے پوچھے تو انہیں کیا بولے؟ مدرسے میں. پھر گھر کو گئے, جب گھر کو مدرسے کو لانا کہیں کو پڑھتا گھر سے بولے تو نہیں صحیح ہے. نہیں کہاں ہے عزیر خان؟ ادھر آؤ, ادھر آؤ جی بابا. ان کو پوچھو آپ کہاں پہ دل لگتا, پوچھو پوچھو. ادھر آؤ جی, سلام کرو. السلام علیکم. السلام علیکم. کہاں پہ دل لگتا پوچھو. کہاں پہ دل لگتا؟ مدرسے میں. مدرسے میں دل لگتا. پھر گھر کو گئے جب پکڑ کے لانا کہیں پڑتا پھر؟ ہاں ادھر دیکھیے جی, گھر کو گئے جب پکڑ کے لانا کہیں پڑتا پھر؟ نیا دل بولتا نہیں. ناظرین آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, آج 20 دن سے یا 15 دن سے طالب علم گھر کو نہیں جا کے ہاسٹل میں ہی ہے, اور ایک ہی ضد ہے ان کی, قرآن عظیم الشان شروع کریں گے تو گھر کو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک بار مسکرائیے آپ. ماشاءاللہ جائیے. اور کچھ؟ جی نہیں. کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو, نیت کو قبول فرمائے. اللہ آپ کے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اساتذہ کی عمروں میں, اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو علم حاصل کرنے کی تڑپ اور نوعیت آپ کا ارادہ ہے, اللہ اس کو پختہ فرمائے. آمین. سلام کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نام کیا ہے؟ محمد عدنان الدین. اس سال آپ حافظ بننے والے ہیں؟ جی. ماشاءاللہ. آپ کے کتنے پارے ہوئے؟ 28. 28 پارے ہوئے. 28 کتنا ہوا؟ کون پارا, مطلب صرف ایک پارا باقی ہے آپ کا, سوا پارا نہیں؟ جی. کون بول تو, یعنی کون سی سورت چل رہی ہے 28 میں؟ سورہ جمعہ. سورۃ الجمعہ. ہاں سورۃ الجمعہ. جی ماشاءاللہ. آپ ہی ہے جو مسابقۃ القرآن میں گئے تھے, جی. حصہ لیے تھے؟ جی. یہ میں کبھی کبھی عام الفاظ میں بات کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. اب ایک مرتبہ میں بیٹھ کے بیان کر رہا تھا ایک جگہ پہ مسجد میں جا کر, وہاں پہ سنا ہے میں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت زیادہ بڑے فقیہ, مربی, ادیب, ایسا بات کروں تو بولے کیا بول رہے ہیں لوگ, اتنے باتیں کر رہے سو, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا بول کے بولے. تو عام لفظوں میں بہت بڑے عالم دین بولا. جب سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی بات, ابھی کو وہی پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ حصہ لیے ماشاءاللہ. کتنے اسٹیٹس کا تھا؟ 3 اسٹیٹس کا مسابقۃ القرآن تھا. عمر دیکھیے آپ, اس سال حافظ بھی بن رہے, محمد عدنان الدین نام ہے. اور یاد رکھنا وہ جو مسابقۃ القرآن تھا تلنگانہ, آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کا, 3 ریاستوں کا تھا, جس میں اس طالب علم نے بہترین انداز میں قرآن سنایا. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے, لیکن مقدرات جو اللہ لکھ دیے وہ تو طے ہے. اور جب آپ مسابقۃ القرآن میں جا رہے تھے, سب کو معلوم تھا گھر میں؟ جی. آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ محمد ایوب صاحب. محمد ایوب صاحب. کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ 2 بھائی ہیں. بہنیں؟ 3. ماشاءاللہ. سب سے چھوٹے کون ہیں گھر میں؟ ہم. آپ ہی جو ہیں؟ جی. ارے واہ, تب تو پھر آپ لاڈلے ہوں گے نہیں؟ جی. ہاں. کس کے لاڈلے ہیں؟ امی کے, ابا کے, بہنوں کے, بھائی کے؟ سب کے لاڈلے ہیں. بہنوں کے فرق سب کے لاڈلے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا ارادہ کیا ہے آگے؟ ایک بیٹک میں قرآن سنا سکتے ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ. مکمل قرآن؟ جی. ماشاءاللہ. عمر کیا ہے آپ کی؟ 11 سال. 11 سال عمر ہے. من پسند آپ کا کھانے کا آئٹم یا کھانے کی چیز کیا ہے آپ کی؟ گوشت. گوشت. ان کو بھی گوشت. کون سا؟ تلے ہوا گوشت, فرائی, مٹن فرائی. ادھر مندی, ادھر مٹن فرائی. دل کہاں پہ لگتا, گھر میں مدرسے میں؟ مدرسے. سب ڈر کے یا پھر کیا میں کے ساتھ میں نہیں معلوم, مدرسے میں برے. لیکن ایک چیز ہے, انسان کی عادت ہے. کیا ہے؟ جب ایک جگہ پہ انسان کہیں پہ رہتا نا, اور وہاں پہ کے ماحول میں وہ ڈھل جاتا, اور
اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جب اچانک اس ماحول سے نکل کر دوسرے ماحول میں جاتا تو وہ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے حیران بحران پریشان ہو جاتا، کیونکہ مدرسہ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا نور برستا ہے. صحیح ہے نہیں ہے؟ بولو نا پھر سبحان اللہ. کیا کیمرہ مین صحیح ہے نہیں ہے؟ یہاں پہ اللہ کا نور برستا ہے. وہ کیسے کیسے؟ قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہوتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کیا ہوتی ہے یہاں پر؟ قرآن عظیم الشان کی تلاوت. اور جہاں پر یا جس جگہ پر یا جس گھر میں یا جس مجلس میں یا جس موقع پر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. اور مدرسہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روزانہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کئیوں گھنٹے ہوتی ہے نہیں ہے؟ تو لہٰذا یہ ماحول سے تھوڑا ہٹ کے جب جاتے تو دل نہیں لگتا. تو یہ بچے جو بول رہے ہیں نا صحیح بات بول رہے ہیں کہ انہیں گھر میں نہیں کہاں پہ دل لگتا؟ ہاں مدرسے میں. جی تو ماشاءاللہ ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کا ارادہ ہے آپ کا. جی مدرسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی یعنی مطلب ایسا آئٹم ہے جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ بولیے بولو نا کون سا زیادہ ہے؟ اوپر کا مدرسہ نیچے کا مدرسہ مسجد روم آفس روم کون سا؟ مہمان خانہ اوپر کا مدرسہ مسجد ہے. ماشاءاللہ. ان سب میں آپ کے سب سے زیادہ قریبی اور پکے پنڈو دوست کون ہے؟ ایاز ہے. ارے انہیں تو آپ کی کلاس میٹ بھی نہیں ہے نا؟ ہاں کیا رہے بابا ایاز دوستی چھے ماشاءاللہ. آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد احمد صاحب قاسمی. اور کچھ تو بولا آگے. صدر مدرس مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و قدیم استاد. برابر. آپ ناظرین کو کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ جی کیا بولیے؟ میرے لیے مدرسے کے تعمیری کام کے لیے میرے والدین کے لیے اور ایک بیٹھک میں قرآن سنانے کے لیے دعا کریجیے. اپنے دوستوں کے لیے دوستوں کے لیے پوری امت کے لیے فلسطین کے لیے سب کے لیے دعا کریجیے. اور یہ کیمرہ مین کے واسطے نہیں بولتے؟ کیمرہ مین کے واسطے بھی دعا کریے. ماشاءاللہ. اپنے قیمتی اوقات نکال کر ان معصوم طلباء کی معلومات کے لیے آپ حضرات تک کچھ باتیں پہنچانے کے لیے ہمیشہ ماشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ میں ہیں. تو ناظرین جیسا کہ آپ حضرات طلباء اکرام کی اپنی آپ بیتی سن رہے، ایک بات یاد رکھ لینا. ایک بات، اب ان لوگوں کی انٹرویو تو ختم، ایک جو بات بولوں پتہ کی بات ہے ناظرین سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کسی کے سینے میں آ جائے یہ کوئی معمولی بات نہیں. اور یوں سمجھ لیجئے مدرسے میں جو طلباء ہوتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ اکابرین فرماتے ہیں کہ وہ یہ بچے ہوتے ہیں جن کو اللہ چن لیتے ہیں، اللہ کے وہ محبوب ہوتے ہیں اور ان کا مقام ایسا ہے یہ مہمان رسول ہیں، ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے معصوم فرشتے پر بچھاتے ہیں. تو یہ معصوم طلباء اور یہ بڑے طلباء جو صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن عظیم الشان کو یاد کرنے کے لیے تلاوت کے لیے مدرسے میں بہت زیادہ قربانیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے لیے دعا کریے، مدرسے کے لیے دعا کریے اور پوری امت کے لیے دعا کریے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح طور پر قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ قرآن عظیم الشان کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.